مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ نماز جمعہ کا آغاز کب ہوا اور کس نے کیا۔ عام طور پر اس مسئلے میں لوگ جمعے کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ جمعہ زمانہ جاہلیت میں اس کا نام یوم العروبہ ہے۔ یوم العروبہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک آدمی، اس کا نام ہے کعب۔ سب سے پہلے کعب اپنے زمانے میں لوگوں کو اس دن جمع کر کے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اس سے اس کا نام جمعہ پڑ گیا۔ جمعے کے دن واعظ و نصیحت کا آغاز سب سے پہلے اس کعب نامی شخص نے شروع کیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں جمعے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور جو مدینہ کے اندر مسلمان تھے ان میں سے ایک صحابی ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے جمعے کا اہتمام شروع کر دیا۔ وہ اس دن لوگوں کو جمع کر کے واعظ بھی فرمایا کرتے تھے اور اس طریقے سے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد سے لوگوں کو جمعے کے دن جمع کر کے واعظ و نصیحت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے، مدینے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا، اور یہ آپ کا قیام 14 دن تھا۔ 14 دن کے قیام میں نبی علیہ السلام نے قباء مسجد کی بنیاد رکھی اور وہ تعمیر فرمائی۔ 14 دن میں جمعہ بھی آیا، لیکن آپ علیہ السلام نے قباء میں جمعہ نہیں پڑھا، کیونکہ ابھی تک آپ پر جمعے کے پڑھنے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مسجد قباء سے مدینہ کی طرف چلے تو قباء کے اور مدینہ کے راستے میں محلہ بنی سالم ہے، یہاں نبی علیہ السلام پہنچے تو دن جمعے کا تھا اور جمعے کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جمعہ محلہ بنی سالم میں ادا کیا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جامع، معنی اور فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا نام خطبہ جمعہ بھی ہے، اور اس خطبے کا نام خطبہ تقوی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جو امت اور انسانیت کو پیغام دیا وہ تقوی کا تھا، بھائی چارے کا تھا، وہ انسانی ہمدردی کا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، آپ علیہ السلام 13 سال کے ستائے ہوئے تھے، ہر ظلم نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ پر ہو چکا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ نے اس خطبہ جمعہ میں اپنی ایک بھی تکلیف کا ذکر نہیں فرمایا۔ امت کو تقوی اور طہارت اور آنے بعد کی زندگی گزارنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان پر اس خطبہ میں ایک لفظ شکایت بھی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تاریخ کا سب سے پہلا خطبہ جمعہ تھا، جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد قباء سے آتے ہوئے مدینہ کی طرف محلہ بنی سالم میں وہاں میرے پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ بھی پڑھائی۔ یہ اسلام میں پہلی نماز جمعہ تھی جو فرض ہونے کے بعد پڑھی گئی، اس سے پہلے جمعہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ تشریف کے بعد پھر نبی علیہ السلام مسلسل ترتیب کے ساتھ
جمعہ ادا فرماتے تھے، اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں جواسہ کے مقام پر جمعہ کا اجرا ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی آبادیوں میں نہیں ہوا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بعد جب صحابہ کا دور پھیلا تو پھر ہر بڑی یعنی کہ قصبے میں اور ہر بڑی بستی میں، بڑے شہر میں جمعے کا اہتمام ہوا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ میں سب سے پہلے جو جمعے کا آغاز کیا وہ محلہ بنی سالم میں پہلا جمعہ پڑھایا اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ کی مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام ہمیشہ ترتیب سے جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور جمعے کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کے فضائل کو بھی بیان فرماتے تھے۔ یہ ہے جمعے کی تاریخ۔ اور اس کے بعد جب یہ انسانیت ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، تو قیامت جس دن آئے گی وہ دن بھی جمعے کا ہوگا۔ تو یہ جمعے کی تاریخ تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت کی ذات پوری دنیا کے مسلمانوں کو اہتمام جمعہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب